السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمشکار. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میرا سادر نمسکار اور آئے ہوئے سبھی مسلم بھائی نان مسلم بھائی سبھی کو میرا نمسکار. سب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایشور اللہ گاڈ جو پرم ستا ہے وہ کسی جات مذہب بھیش کسی استھل کا محتاج نہیں ہے. وہ ذرے ذرے میں ہے. کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں کہ ایشور کण کण میں ہے. میری عمر ویسے تو ابھی 49 کی ہے، لیکن میں ایک اسکول میں اب داخلہ لیا ہوں جس میں اب میں بڑا ششو کا گرہن کر رہا ہوں. ابھی بڑا ششو نہیں ہوں. تو وہاں پر اس خدا کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا درشن بھی کرایا گیا. کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان وہی ہے جو اس مسلم کو جانا ہے، دیکھا ہے، جو یہاں نہیں سروتر ہے. انگلینڈ، امریکہ، پاکستان، سارا جہاں جو ہے وہی ایشور اللہ گاڈ ہے. وہ کسی سمے کسی کا محتاج نہیں ہے. سوال یہی ہے جو ہمیں ایشور کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ ایشور یہاں پر موجود ہے اور ڈاکٹر ذاکر صاحب اسے دکھا سکتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ان کی عمر 49 ایئرس کی ہے اور اس نے ابھی داخلہ لیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ ایشور مہان ہے اور ایشور ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ سچ کہتا ہے، طاقتور ہے. اکثر چیزیں آپ نے جو ایشور کے بارے میں کہی ہے کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ تھی. آپ کی ہندو فلسفی کی اور اسلام کی ملاوٹ تھی. آپ نے کہا کہ ایشور یہاں موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو دکھا سکتے ہیں کیا نہیں. یہ ہندو فلسفی ہے کہ ایشور ساری جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایشور عرش پہ ہے. ایشور کی طاقت ساری جگہ موجود ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ کی طاقت سارے کائنات پہ ہے. جاپان میں، انگلینڈ میں، ہندوستان میں. وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو. لیکن ایشور سب جگہ موجود ہے. یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں، نہ قرآن میں نہ کوئی بھی صحیح حدیث میں، کہ ایشور سارے جگہ موجود ہے. ایشور عرش پہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ایشور اگر موجود ہے تو ذاکر صاحب ایشور کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ذاکر صاحب ایشور کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ایشور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس زندگی میں آپ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر، وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں آپ میں مانتا ہوں کہ آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کو ایک جھلک دکھاؤں گا، آپ پہاڑ کو دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنی جھلک دکھاتے اس پہاڑ کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. پہاڑ کو دیکھ کے، ایشور کو دیکھ کے. ایشور کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. ایشور کو ہم اگلی زندگی میں اگر اس امتحان میں سفلتا پائیں گے، کامیاب ہوں گے، جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اللہ کا وجہ دیکھنا چاہیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں. اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ. اور ایک چیز، موجود ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ ہوا موجود ہے، ہمیں دکھ رہی نہیں. کیونکہ ہوا نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا نہیں ہے. ہوا اگر نہیں دکھتی اس کا مطلب نہیں کہ ہوا موجود نہیں ہے. دیکھنا ضروری نہیں ماننے کے لیے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتے اس زندگی میں. آخرت میں انشاءاللہ ہم اگر سفلتا پائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو دیکھ پائیں گے. خوب دان سے کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکر بھائی، ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں. مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے. مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں. تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرا نام امر دبے ہے. پراپر میں سولاپور سے ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ نام امر دبے. امر دبے. یس. بھائی صاحب امر دبے شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا.
اور بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بینڈ کر دیا ہے، پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھ کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس، مانتے ہیں؟ یس، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے، آپ مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس، ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں، آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ یس بالکل، پورے ہوش اور آواز میں، کوئی بھی دباؤ، مالی دباؤ، فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ یہ دیش آپ کو روکتا ہے، کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن۔ مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے۔ تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب۔ کوئی بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ، میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت الفردوس ملے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، جی ہاں، پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا، جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی، میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے، اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ جزاک اللہ۔ ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان، جیسا میں کہہ رہا تھا کل، ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے۔ ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے، سن سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے، انشاءاللہ اس سے آپ اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی۔ جزاک اللہ، شکر بھائی صاحب۔ اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے، اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت الفردوس ملے۔ اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا، آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے، اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے، جب تک آپ آ رہے ہیں ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں۔ میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں، پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی، بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھایا جا سکے ان کے خاندان والے کو، برابر؟ یس سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں، جی، اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی۔ اور ایک چیز کہنا، آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے۔ 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی، 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو، ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ۔ آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے، آپ پیس ٹی وی بنگلہ آپ کے کیبل آپریٹر کو بولو لگانے کے لیے، پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو، انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ یس، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کوئی بھی دباؤ؟ نہیں، آپ اپنے من سے کرنا چاہتے، ایک دم، اپنے دل سے، اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم، کوئی بھی زبردستی، کچھ نہیں، کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں۔ ماشاءاللہ، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی ہے، اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے، کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے، 5 منٹ باقی ہے۔ جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے، اور مانتا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادہ دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر 2 پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر 3 پہ. ماشاءاللہ. نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے. بھرت ہے ماشاءاللہ. اور دوسرے کا؟ کیلاش. کیلاش. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ من سے کرنا چاہتے؟ ہاں. ہوش و حواس میں؟ بالکل. ماشاءاللہ. میں آپ کے پاس آؤں گا. مائک نمبر 4 پہ خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے. کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بہک گئی. آپ پھر سے اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے؟ بہک نہیں گئی. میرے پیرنٹس کو میں دعویٰ کر رہی تھی. میرے پیرنٹس مجھے چھپا چھپا کے اسلام چھپانے کے لیے کہہ رہے لیکن میں آج پورے پبلک کے سامنے. ماشاءاللہ. 10 سال سے آپ اسلام کے اوپر عمل کر رہے چپ کے آپ پبلک کے سامنے کہنا چاہتی ہے کوئی حرج نہیں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. کوئی بھی آپ کو زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ کچھ بھی نہیں. مالی دباؤ، معاشی دباؤ؟ آپ کھلے دل سے کرنا چاہتی قبول کچھ بھی نہیں. اپنے من کے ساتھ؟ ہاں. آپ کر سکتی بہن انشاءاللہ. مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی بہن ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ مائک نمبر 4 یا 5 پہ. ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بعد میں پوچھ سکتی ہے، 2 منٹ میں ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں. میرے کو ایک سوال پہلا پوچھنا ہے. تو آپ انشاءاللہ ٹھہریے بہن، وقت دیں گا کل پوچھ سکتے. اور کل اگر سوال کا جواب ملا آپ اگر خوش ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ قبول کر سکتی ہے. دوسری کوئی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ کوئی بھی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ مائک نمبر 1 پہ؟ مائک نمبر 1 پہ. تو مائک نمبر 2 پہ ایک بھائی ہے، مائک نمبر 3 پہ 2 بھائی ہے اور مائک نمبر 5 پہ ایک بہن ہے. 4 انسان قبول کرنا چاہتی ہے. جو مائک نمبر 4 پہ سوال انشاءاللہ کل پوچھ سکتی ہے. آپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ قبول کر سکتی ہے. میں انشاءاللہ شہادہ ساتھ میں پڑھوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں، میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے مشکلات حل ہو جائے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں سفلتا ملے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی خوش آمدید دوستو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک ہے. آپ مانیں گے یا نہیں؟ بالکل آپ مانیں گے. اگر آپ کو دلیل چاہیے، ہر ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک پروف چاہیے، ایک دلیل چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد شروع ہو جاتا. جبکہ فساد نہیں ہے، فساد نہیں ہے کیونکہ سورج اپنے وقت سے نکل رہا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہے، فصل بھی اگتا ہے، ہر ایک انسان کی جو ضروری خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہے. غرض یہ کہ پورا نظام صحیح چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں فساد شروع ہو جاتا. ایک کہتا میں دھوپ جو ہے نا سورج کو مغرب سے نکالتا ہوں، دوسرا کہتا میں مشرق سے. تو اسی طرح پورا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب آتے ہیں ہندوازم کی طرف. ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا ہے. وہ بچوں کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ جانوروں کو بھی خدا مانتے ہیں، سورج کو بھی خدا مانتے ہیں، پہاڑوں کو بھی، ہر ایک چیز کو. یار خدا کے لیے تھوڑا سی عقل سے کام لو. ہر ایک چیز میں خدا، ہر ایک چیز کو آپ خدا مت بناؤ. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور وہ عرش پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. تو صحیح ڈیفینیشن اور صحیح انفارمیشن جو آپ کو ملے گا وہ آپ کو قرآن مجید میں ہی ملے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई नहीं, और वो एक है, कोई उस जैसा नहीं, ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ, और उसके जैसा कोई भी नहीं। ये अल्लाह ताला की जो सही वो जो सही मानी और मफहूम है वो यही है कि अल्लाह एक है। अगर आप दुनिया की चीज़ों में नज़र दौड़ाए तो दुनिया में हर एक महकमे में हर एक चीज़ में एक ना एक सरबराह ज़रूर होता है। अगर दो सरबराहान हो जाए तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो जब दुनिया के निज़ाम एक सरबराह के बगैर नहीं चल सकता तो फिर ये पूरा निज़ाम किस तरह एक दो तीन खुदाओं पर मुश्तमिल हो सकता है। जिस तरह ईसाइयत मानते हैं वो तीन खुदाओं को मानते हैं, इसी तरह दूसरे वाले मज़हब वाले लोग जो है ना वो किसी को भगवान का नाम देते हैं, किसी को ईश्वर का नाम देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो सही नाम है वो यही है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का जो अपना ज़ाती नाम है वो अल्लाह है, और इसी तरह सिफाती नाम वो 99 है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम है और उनको उन्हीं नामों से पुकारा करो। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और बहुत बेहतरीन अंदाज से समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।